وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو اس اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد کچھ وقت دین کی باتیں سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کی مشغولی نے، دنیا کی مصروفیت نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے. وہ دنیا کمانے میں اس طریقے سے مشغول اور مصروف ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس اعتبار سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنی مشغولی ہونے کے باوجود، ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم بیکار میں ہیں، نہیں، ہمارے پاس بھی مشغولیت ہے، ہم بھی مصروف ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے. وقت وقت پر ہم نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا انعام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں. ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کو جان کر سمجھ کر جب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اور نعمتوں سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کرے گا. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس میں کچھ حضرات تاجر ہوں، تجارت سے ان کا تعلق ہو. ویسے بھی آج بازار کا دن ہے تو وہ یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت تجارت میں لگے تاکہ رزق حلال حاصل ہو. تو اس کو سامنے رکھ کر میں کچھ جو اہم باتیں ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ان چیزوں کو جاری فرمائے، جو باتیں، ان باتوں کو جاری فرمائے جو باتیں میرے لیے اور ہم سب کے لیے مفید ہیں. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کے بہت سے شعبوں کو بیان کیا ہے، جیسے عبادات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، سکھایا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے عبادت کرے۔ جتنے بھی شعبے ہیں اسی طریقے سے معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، عقائد و ایمانیات ہے، یہ جتنے بھی شعبے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شعبوں میں اپنی امت کی بہترین طریقے سے رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے کامل اور مکمل شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر جو دین اتارا ہے وہ دین ایک کامل اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، جن جن شعبوں سے انسان کا تعلق ہو سکتا ہے، ان تمام شعبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بہترین رہنمائی اور رہبری کی۔ اسی میں سے ایک شعبہ ہے تجارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ بہترین کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی تجارت ہے۔ علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر تین چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بہترین کمائی زراعت ہے، یعنی کھیتی باڑی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بہترین کمائی اجارہ ہے، یعنی انسان کرائے پر جو چیز دیتا ہے اس کے نتیجے میں جو آمدنی ہوتی ہے وہ بہترین کمائی۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بہترین کمائی جو ہے وہ تجارت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تجارت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم شریعت کو سامنے رکھ کر تجارت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں ان اصول کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے جو ہمیں آمدنی ہوگی یہ بہترین آمدنی کہلائے گی، یہ ہمارے لیے بالکل حلال آمدنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آمدنی کے نام گنوائے کہ زراعت ہے، اجارہ ہے، اسی طریقے سے تجارت ہے، اور اسی طریقے سے مال غنیمت ہے۔ جنگ کے نتیجے میں جو مال ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ بہترین آمدنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بارہا سنتے ہیں اور سن بھی رہے ہوں گے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بطور پیشہ تجارت کو اختیار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا سفر تجارت کی غرض سے جو کیا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال یا 13 سال کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تجارت کے ارادے سے ملک شام کا سفر کیا تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تجارت کی ہے یا تو شرکت کے ساتھ یا مضاربت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی تعلق تھا، ہم دونوں شریک تھے۔ ایک دفعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان لیا، مجھے وہ سامان دینا تھا،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں آپ کو جو سامان دینا ہے وہ گھر سے لے کر آتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا۔ وہ گھر گئے اور اپنے کاموں میں مصروف و مشغول ہو گئے، اور 3 دن تک انہیں یاد نہیں رہا۔ 3 دن کے بعد انہیں یاد آیا، یا تیسرے دن انہیں یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر کھڑا کیا تھا، آپ یہاں انتظار کریں، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، معلوم کیا تو وہاں سے خبر ملی کہ 2 دن سے وہ یہاں آئے نہیں۔ پھر وہ کئی جگہ تلاش کیے، پھر انہیں یاد آیا کہ میں نے جہاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہاں جا کر دیکھوں۔ وہاں جا کر دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر کچھ کہا نہیں، بس یہ کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، زحمت دی ہے، بس اتنا ہی کہا، آپ نے مزید ان سے کچھ کہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے جاہلیت میں پارٹنرشپ کی تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کبھی شرکت کو توڑتے نہیں تھے، کبھی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق ایک اہم سبق دیا کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں تجارت کر رہے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ وسیع الظرف ہوں، آپ کے دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ اپنے شریک سے الجھ پڑیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ مجھے پوچھ کر کرتے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ پارٹنرشپ، یہ شرکت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اس کا سبق دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے ملک شام گئے، وہاں آپ نے معاملہ کیا پوری سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، لوگوں کے سامنے سامان کو رکھا، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بیان کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو خرید لیا، اور اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو یہ معاملہ تھا، اس کو عربی میں مضاربت کہتے ہیں۔ مضاربت کے معنی آتے ہیں کہ ایک آدمی کی محنت ہے، دوسرے آدمی کا مال ہے، پیسہ ہے، یہ اس کے پیسے سے مال خریدتا ہے، محنت کرتا ہے، جو نفع آتا ہے اس کو پرسنٹیج کے حساب سے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم کریں گے تو یہ جائز، اور اگر یہ کہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا ہے، لہذا ہر مہینہ آپ ہمیں 10,000 روپے، یہ 15,000 روپے دیں گے، اب آپ کتنا کماتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم، تو یہ تجارت، یہ بے جائز نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے پورے مہینہ محنت کی ہو اور اسے آمدنی صرف 15,000 ہی ہو، تو اب اگر یہ 15,000 مال والے کو دے دے گا تو اس نے جو مہینے بھر کی محنت کی وہ محنت ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بیان کیے۔ نبوت سے پہلے آپ نے تجارت کی، یہی وجہ ہے کہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ مکہ المکرمہ میں، عرب میں سالانہ تجارت کا میلہ لگتا تھا، لوگ اپنے اپنے سامان لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق سے اس وقت 20 اونٹ لے کر گئے تجارت کے لیے۔ اس میں سے ایک اونٹ لنگڑا تھا، عیبدار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے پورا وقت نہیں دے پائے اس دن۔ آپ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ جب کوئی یہاں خریدار آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا یہ حال تھا کہ جیسے ہی بازار میں جاتا فوراً فروخت ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ چیز کو سامنے رکھتے تھے، اس لیے فوراً فروخت ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے اس خادم سے کہا تھا کہ دیکھو مجھے کوئی کام ہے، میں جا رہا ہوں، تم جو بھی خریدنے آئے اس سے بتانا کہ اس
ایک جانور کے اندر عیب ہے یعنی وہ لگڑا ہے، اس لیے میں اسے آدھی قیمت میں فروخت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، یمن کا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 20 اونٹ کو خریدا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ نے اپنے خادم سے معلوم کیا کہ اونٹ فروخت ہو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں فروخت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک عیب تھا، ایک اونٹ میں ایک عیب تھا، کیا آپ نے اس عیب کو بیان کیا تھا؟ تو وہ خادم کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، ساتھ میں وہ بھی سوار ہوئے، معلوم کیا کہ وہ قافلہ کہاں سے آیا تھا۔ بتایا گیا کہ یمن کی جانب سے وہ قافلہ آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کیا، پھر اس قافلے سے آپ جا ملے اور آپ نے قافلے والوں کو بتایا کہ معاف کیجیے، اصل میں آپ نے یہ اونٹ کہاں سے خریدا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مکہ المکرمہ میں محمد بن عبداللہ سے یہ اونٹ خریدا ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ اونٹ جا کر تم مکے میں جو محمد بن عبداللہ ہے انہی سے خریدنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں معاف کریں کہ اس میں ایک اونٹ میں عیب تھا، میرا خادم بتانے سے چوک گیا، وہ بھول گیا۔ آپ یا تو ایک کام کریں کہ وہ اونٹ مجھے واپس کر دیں، پوری قیمت لے لیں، یا یہ ہے کہ وہ اونٹ آدھی قیمت میں آپ خرید لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے کے ذریعے سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو باقاعدہ آپ اپنے سامان میں اگر کچھ عیب ہے تو اسے کھول کر بیان کریں کہ اس سامان کے اندر یہ عیب ہے، اگر آپ کو چاہیے تو آپ اتنی قیمت میں لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامان کے اندر عیب ہوتے ہوئے بڑھا چڑھا کر ہم اسے فروخت کر دیں، اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب حلال طریقے سے نہیں کماتا ہے، حلال طریقے سے تجارت نہیں کرتا، شریعت کے جو اصول ہیں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ان اصول کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا لحاظ کیے بغیر ہی وہ معاملہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی حرام ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو تجارت کے اصول نہیں معلوم ہو، جو آدمی تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا، اس کے لیے تجارت نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے بازار میں معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انجانے میں وہ ایسا معاملہ کر بیٹھے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، جو شریعت کے اندر حلال نہیں ہے، اس کا تعلق سود سے ہے اور یہ لا علمی میں اسے لے رہا ہے، تو یہ آمدنی کو اگر جب اپنے اوپر خرچ کرے گا، اس سے وہ اناج لے گا، غلہ لے گا، کھائے گا، تو اس کے کھانے کی وجہ سے بدن کے اندر جو جسم بڑھے گا وہ جسم جہنم کے زیادہ مناسب ہوگا، وہ جسم جہنم کے لائق ہوگا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر ایک تاجر تجارت کے اصول کو سمجھا ہوا ہوگا، شریعت کے طریقے کو جانا ہوا ہوگا اور شریعت نے جو اصول بیان کیے اس کو سامنے رکھ کر وہ تجارت کرے گا، تو اس سے جو آمدنی ہوگی اور اس آمدنی کو لے کر وہ اناج خریدے گا، اسے اپنے بدن پر استعمال کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر جو بڑھوتری ہوگی وہ جنت کے زیادہ لائق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بھی جس لائن کی بھی تجارت شروع کرے، اسے چاہیے کہ وہ پہلے علماء کے پاس جائے اور ان سے معلوم کرے کہ میں یہ تجارت شروع کرنا چاہتا ہوں، میں لین دین کا یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اس طریقے کا لین دین، اس طریقے کی تجارت میرے لیے حلال ہے، جائز ہے؟ یہ معلوم کر کے جب وہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو آدمی سچا، جو تاجر سچا ہو، سچائی کو اختیار کرتا ہو، امانت دار ہو،
تجارت میں لین دین کے معاملے میں امانت کا خیال کرتا ہو، وہ کسی بھی طریقے کی دھوکہ دھڑی کا کام نہیں کرتا، پورے اخلاص کے ساتھ بیچتا ہے، تو وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور اس کے برخلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فجار لوگ جنہیں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور پوری صداقت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کیا، تو وہ لوگ اس سے الگ۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجر کی اہمیت کو بیان کیا، ایک سچا تاجر کیسا ہوگا، تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے تاجر کی بات کو بھی بیان کیا کہ یہ برا تاجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں میں ہوگا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آمدنی کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ جب ہماری آمدنی حلال ہوگی، اپنے واقعات بہت سے سنے ہوں گے بزرگوں کے، تو اس سے ہمارے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توفیق پیدا ہوگی، ہمارا جسم، ہمارا دل خیر خواہی کی طرف راغب ہوگا، وقت وقت پر ہمیں نماز کا خیال ہوگا، وقت وقت پر ہمیں روزے کا خیال ہوگا، وقت وقت پر ہمیں سچائی کا، امانت داری کا، دیانت داری کا خیال ہوگا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اندر حلال کمائی اتر رہی۔ اگر ہم نے اپنے پیٹوں کے اندر حرام کمائی کو اتارا تو ہم نمازوں میں سستی کریں گے، روزے میں سستی کریں گے، خیر کے کاموں میں ہم سے غفلت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ حرام آمدنی کا اور اسی طریقے سے حلال کمائی کا ہمارے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں جو بھی آمدنی ہو اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک مختصر واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ نے ہو سکتا ہے بارہا یہ واقعہ سنا ہو کہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک بزرگ تھے جو گھاس والے بزرگ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ روزانہ جنگل جاتے، گھاس کاٹ کر لاتے اور اسے شہر میں فروخت کرتے 6 پیسے میں۔ وہ جو 6 پیسے انہیں ملتے ان میں سے 2 پیسے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے اور 2 پیسے جو ہیں وہ اسے رکھ دیتے الگ سے کہ میں ان پیسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی دعوت کروں گا، اور 2 پیسے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے۔ کل 6 پیسے وہ روزانہ کماتے تو روزانہ وہ 2 پیسے الگ رکھا کرتے تھے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ، اس وقت دارالعلوم نیا نیا تھا، تو اس وقت کے جو دارالعلوم کے اساتذہ تھے، علماء تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ بڑے مشہور علماء حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، یہ سب بزرگ تھے جو اس گھاس والے بزرگ کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جب تقریباً 14 پیسے جمع ہوتے، ان 14 پیسوں میں وہ بازار جا کر چاول خریدتے اور اس چاول کے اندر گڑ ملا کر اسے پکاتے اور ان علماء کی وہ دعوت کرتے۔ یہ دارالعلوم کی جو بڑے بڑے علماء اساتذہ تھے، یہ ان کی دعوت کا انتظار کرتے۔ لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، وقت کا بڑا نواب، وقت کا حاکم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو اپنے گھر دعوت کے لیے پیش کرتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں، آپ وہاں نہیں جاتے، اور یہ گھاس والے جو بزرگ ہیں ان کے کھانے کا آپ شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کماتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ محنت کرتے ہیں،
اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور ہم گرچہ یہ چاول کے اندر گڑ ملاتے ہیں اور وہی ہمیں کھلاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہماری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی آمدنی حلال تھی، تو اس کے نتیجے میں نتائج بھی اچھے سامنے آئے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں سے حضرت کے بارے میں آتا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے تو ایک مسجد میں آپ نے قیام کیا، رات کے وقت، شام کے وقت ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو 3 روٹیاں پیش کی اور وہ چلا گیا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ 3 روٹیاں کھایا تو رات میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 3 مرتبہ خواب میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ پھر دوسرے دن وہ آدمی آیا، رات میں اس نے 2 روٹیاں دی دوسرے دن اور وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پھر تیسرے دن وہ شخص آیا اور حضرت کو 1 روٹی دی اور کہا کہ کل اپنا کہیں اور انتظام کر لینا، کل یہاں سے آپ چلے جانا۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں روکا، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ پہلے دن آئے، مجھے 3 روٹیاں دی، خواب میں نے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، دوسرے دن آئے آپ نے مجھے 2 روٹیاں دی، خواب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ زیارت کی، آج آپ 1 روٹی لے کر آئے ہیں، کیا بات ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی آمدنی کیسی ہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جنگل جاتا ہوں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں اسے فروخت کرتا ہوں، جو آمدنی ہوتی ہے اس سے میں 3 روٹیاں لیتا ہوں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ ارادہ کیا کہ میرے حصے کی جو روٹی ہے وہ آپ کو لا کر پیش کر دوں، دن بھر میں روزے سے رہتا ہوں، شام میں ارادہ ہوا کہ مفتی صاحب آئے ہیں، بڑے حضرت آئے ہوئے ہیں، انہیں لے جا کر میں پیش کر دوں۔ تو جب میں نے ارادہ کیا گھر سے 1 روٹی لے کر آنے کا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ یہ میری بھی روٹی لے جاؤ، انہیں دے دو۔ تو جب والدین کو بچے نے دیکھا کہ میرے والدین اپنی حصے کی روٹی اس عالم کو لے جا کر دے رہے ہیں، تو بچے نے کہا کہ میری روٹی بھی لے جا کر دے دیں۔ تو پہلے دن اس لیے میں آپ کے پاس 3 روٹی لے کر آیا، دوسرے دن ہوا یوں کہ دوسرا دن میرا بچہ بیمار ہو گیا، اس لیے میں اپنا اور اپنی بیوی کا حصہ لے کر آیا ہوں، بچے کا حصہ نہیں لایا۔ تیسرے دن کا معاملہ یہ ہے کہ تیسرے دن میری بیوی بھی بیمار ہو گئی ہے، اس لیے صرف میں آج اپنا حصہ لایا ہوں، اور کل مجھے اپنے بارے میں بھروسہ نہیں، پتہ نہیں میں آپ کو لا کر دے سکوں گا یا نہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا کل انتظام کر لیں۔ تو یہ انہوں نے خلوص کے ساتھ محنت کی تھی اور خلوص کے ساتھ لے جا کر بازار میں فروخت کیا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خواب میں کسی اور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، جو روزانہ کھا رہے ہوں اس رزق کو، ان کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی آمدنی میں حلال اور حرام کا لحاظ رکھیں گے، اس کے بارے میں خیال کریں گے، تو اس سے ہمارے بدن پر ایک اچھا اثر پڑے گا، ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق ملے گی، ہم خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اگر ہم نے اپنی آمدنی میں حلال و حرام کا خیال نہیں کیا تو اس سے جو آمدنی ہوگی ہم خیر کے کاموں سے دور ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی نظر سے دھیرے دھیرے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمائی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی کام شروع کریں ہم علماء سے رابطہ کریں، ان سے معلوم کریں کہ یہ طریقہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے، شرح صدر ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہ طریقہ، یہ تجارت ہمارے لیے نفع بخش ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے نسلوں میں دین کو پیدا کریں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، آپ بارہا سنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، میں اس پر سب سے پہلے عمل کروں، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔